یورپ 1000 کلومیٹر کی ہائپر لوپ ٹرین بنا رہا ہے جو 600 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زائد رفتار سے چلے گی۔ چین مصنوعی سورج اور چاند بنا رہا ہے، پھر چاند پر بستی بسائے گا۔ امریکہ مریخ پر آباد ہونے جا رہا ہے۔ ایک نئی ٹیلیسکوپ خلا میں بھیجی گئی ہے۔ دنیا چوتھی صنعتی انقلاب سے گزر کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں پہنچ چکی ہے۔ اس ویڈیو کلپ میں پہلا مغالطہ تو یہ دیا گیا ہے کہ اسلام، جہالت اور توہم پرستی کو ایک ہی خانے میں بند کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ تاثر دیا گیا ہے کہ ہم پاکستانی بڑے ہی توہم پرست ہیں، حالانکہ ہم سے زیادہ توہم پرست تو یورپینز ہیں۔ ہمارے جاہل لوگ اپنے مسئلے کے حل کے لیے اتنے دھاگے درختوں کے ساتھ نہیں باندھتے جتنے یورپ کے پڑھے لکھے لوگ اپنے محبوب کو قدموں میں لانے کے لیے دریاؤں کے پلوں پر جا کر تالے باندھتے ہیں۔ دنیا مادی ترقی کے اوج ثریا پر پہنچ رہی ہے، اور ہماری ترجیحات و مسائل تحقیق، تخلیق، تکنیک اور سائنس و ٹیکنالوجی نہیں، چھوٹے چھوٹے فروعی اور مسلکی جھگڑے ہیں۔ غیرت، حرمت، نسبت، معاشرت، فقہ، فتوے، فرقے، حلالے، تبرے، چندے، ستنجے، ٹخنے۔ دوسرا مغالطہ یہاں یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے نتیجے میں ہم کبھی بھی تحقیق کے میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ ایک بالکل غلط دعویٰ ہے، کیونکہ ڈاکٹر مبشر حسین رحمانی پاکستان کے وہ نامور سائنسدان ہیں جن کا شمار دنیا کے 1% بہترین سائنسدانوں، محققین اور ذہین ترین افراد میں ہوتا ہے، اور وہ مذہبی ذہن کے انتہائی باشرح اور متبع سنت انسان ہیں۔ قاضی ثاقب الاسلام کلیت الشریعہ جامعۃ الرشید کے فاضل ہیں، اور انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں سسٹینیبل انرجی پر ایسی منفرد تحقیق پیش کی ہے کہ جنوبی کوریا کی حکومت نے انہیں بیسٹ ریسرچر کا ایوارڈ دیا ہے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ یورپ 600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ٹرین بنا رہا ہے، تو معروف میڈیکل جرنل دی لینسٹ کی حالیہ تحقیق کے مطابق یورپ کی آبادی اس صدی کے اختتام تک 446 ملین سے گر کر صرف 308 ملین تک رہ جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ تیز رفتار ٹرین بنانے میں کامیابی حاصل کرنے والا یورپ آخر اپنی آبادی اور اپنے وجود کو باقی رکھنے میں ناکام کیوں ثابت ہو رہا ہے؟ چین، جو کہ مصنوعی سورج اور مصنوعی چاند بنانے جا رہا ہے، 14 اگست 2015 دی گارڈین اخبار کی تحقیق کے مطابق وہاں ہر سال 16 لاکھ افراد صرف غیر صحت مند ہوا میں سانس لینے کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مصنوعی چاند پر کامیاب بستیاں بسانے کی بات کرنے والا چین آخر اپنی ہی سرزمین پر لاکھوں لوگوں کو موت سے بچانے کے لیے صاف ہوا فراہم کرنے میں کیوں ناکام ثابت ہو رہا ہے؟ مریخ پر جا کر آباد ہونے والے امریکہ کی صورت یہ ہے کہ ویکیپیڈیا کے مطابق ایک سال میں وہاں 45,000 افراد خودکشی کرتے ہیں، اور چوتھے صنعتی انقلاب سے گزر کر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا میں داخل ہونے والے ترقی یافتہ ممالک کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں شرح پیدائش خطرناک حد تک گر چکا ہے، اور BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق اس کا ایک سبب یہ ہے کہ وہاں کے مرد زندہ عورتوں کے ساتھ رہنے کی بجائے ورچوئل گرل فرینڈ بنانے پر ترجیح دے رہے ہیں۔ وہ اپنی سگی بیوی کو وقت دینے کی بجائے کمپیوٹر کی 3D عورت کے ساتھ وقت گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ تمام اعداد و شمار اس بات کا ثبوت ہیں کہ جب بھی ہم وحی کے دائرے سے باہر نکل کر کوئی تحقیق، کوئی علمیت اور کوئی نظام پیش کریں گے، تو اس کا نتیجہ نسل انسانی کے لیے کبھی بھی نجات اور بقا کا پیغام نہیں لائے گا، بلکہ ہمیشہ تباہی اور فنا کا پیغام لائے گا۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم تحقیق کے میدان میں آگے بڑھیں، لیکن اپنی عقل کو وحی کے تابع رکھ کر، وگرنہ ترقی کے ساتھ جو تباہی آئے گی پھر اس کا راستہ کوئی نہیں روک سکے گا۔